اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ سورۃ الانعام آیات 75 اور 76۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُری ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض زمین و آسمان کی عظیم سلطنت، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مشاہدے کرائے۔ ملکوت ملک سے ہے اور بادشاہت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لغوی اعتبار سے۔ مفہوم عزت و اقتدار، بادشاہی اور سلطنت ہے، اور قرآن میں یہ لفظ اللہ کی اس تکوینی بادشاہی کے لیے استعمال ہوا ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز پر قائم اور دائم ہے۔ اس ملکوت الہی پر غور کرنے کی دعوت مختلف اسلوبوں سے قرآن مجید نے مختلف جگہ پر دی ہے، جس طرح ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، سورہ اعراف میں، کیا یہ دیکھتے نہیں زمین و آسمان کے اس نظام اور سسٹم پر، بادشاہی پر۔ اور ایک جگہ فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سورہ یاسین میں۔ یہ سارے کے سارے جو اختیارات ہیں اسی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بہت سے مشاہدے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرائے، اور ساتھ وَلِيَكُونَ تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین یقین والوں میں سے۔ تو یقین کے کئی درجے ہوتے ہیں، یہاں جس یقین کا ذکر ہے یہ وہ یقین ہے جو ایمان کے اوپر کا درجہ ہے، جس کو حق الیقین سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ایمان ایک عام چیز ہے، اس کے لیے اگر فطرت سلیم انسان کے اندر موجود ہے تو اس کا وجدان اس بات کو پا لیتا ہے۔ جب انسان اس کائنات میں تفکر اور تدبر کرتا ہے، ملکوت الہی اللہ کے اس نظام اور سسٹم پر غور و فکر کرتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے، تو اس کے مراتب و مدارج کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات کو جس کے چاہتے ہیں، تو اسی کے مراتب عالیہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یہی یقین جب ایمان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تب اس کا فیضان متعدی ہو جاتا ہے، اس کے فوائد بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان کے ساتھ جتنا یقین پختہ ہوتا جائے گا، ہم نے اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، قرآن کو مان لیا، لیکن ان پر جتنا یقین پختہ ہوتا جائے گا اتنا ایمان بڑھتا جائے گا، اتنی اس کی لذت مختلف ہوتی جائے گی۔ فلما پس جب جن علیہ اللیل اس پر رات چھا گئی، جن یجن چھا جانا، علیہ اللیل اس پر رات کا وقت ہو گیا، رآ کوکبا دیکھا انہوں نے ایک تارا، قال فرمایا ھذا ربی یہ میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کئی معبودوں کی پرستش کرتی تھی، جن میں بت، سورج، چاند، ستارے، حتیٰ کہ بادشاہ بھی شامل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے معبود نہ ہونے کے ایسے زبردست دلائل پیش کیے کہ جن کا ان کے پاس کوئی ثبوت یا کوئی جواب نہیں تھا۔ بتوں کے معبود نہ ہونے کو انہوں نے بت توڑ کر ثابت کر دیا، بادشاہ کے الہ نہ ہونے کو انہوں نے مدلل گفتگو کر کے، اور یہاں تک کہ فبہت الذی کفر لاجواب کر دیا اس شخص کو جو کافر تھا اور بادشاہی اور خدائی کا دعوے دار تھا، اسے لاجواب کر دیا۔ تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اب اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے رات کے ٹائم ایک ستارہ دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ تو یقیناً وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ چلو کسی چیز پر تو یہ بھی آمادہ ہوئے، ہمارے بتوں کو یہ تسلیم نہیں کرتے، اور بہت سی چیزوں کو جسے ہم الہ مانتے ہیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام الہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اگر یہ کسی ستارے کو بھی الہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو اس پر بھی وہ لوگ خوشی کا اظہار کریں گے۔ یہ استدراج ہے، یہ دعوت دینے کے مختلف طریقہ کار ہیں کہ ایک چیز کو پہلے تسلیم کیا پھر اس کا انکار۔ فلما پس جب افلا وہ غروب ہو گیا، چھپ گیا، قال فرمایا لا احب الآفلین میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، کہ الہ ایسا نہیں ہو سکتا جو کچھ دیر کے لیے چمکے اور پھر غائب ہو جائے، لہٰذا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسی چیز کو الہ مان لیا جائے، میں ایسی چیز کو الہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ وہ پہلا مرحلہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت میں بیان کیا۔ اور پھر اگلی آیات میں مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف چیزوں کا تذکرہ کر کے اس چیز کا انکار کیا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ الہ سمجھ رہے ہو یہ الہ ہونے کے لائق اور قابل نہیں ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ سورۃ الانعام آیات 77 سے 79۔ کل کی ہم نے یہ بات جانی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک ستارے کو دیکھا اور یہ دیکھ کر یہ بات کہی کہ یہ میرا رب ہے، اور جب وہ ڈھل گیا تو کہا کہ نہیں یہ میرا رب نہیں ہے۔ اب آگے اس سے بڑھ کر اگلی دلیل، فلما پس جب رآ دیکھا، القمر چاند کو، بازغتاً روشن، قال کہا، ھذا ربی یہ میرا رب ہے۔ اب کیونکہ ستارے سے چاند زیادہ بڑا ہے تو لوگوں کی توجہ ایک اس سے بھی بڑی چیز کی طرف کر دی کہ میرا رب یہ چاند ہے۔ فلما پس جب افلا وہ بھی غروب ہوا، قال کہا، لئن لم یہدنی اگر نہ ہدایت دی مجھے ربی میرے رب نے، لأکونن تو یقیناً میں ہو جاؤں گا، من القوم الضالین بھٹکی ہوئی قوم میں سے۔ کہ چاند کو دیکھ کر یہ ان کے سامنے اپنی قوم کے سامنے اظہار کیا کہ یہ رب ہے میرا، لیکن جب کچھ ہی دیر بعد چاند بھی غروب ہو گیا تو قوم سے یہ بات کہہ دی کہ یہ جو غروب ہو جا رہے ہیں یہ خدا نہیں ہیں، اس لیے یہ کہہ دیا کہ لم یہدینی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ اگر میرے اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی یقیناً بھٹکے ہوئوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پر ہدایت کی نسبت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف کی ہے کہ یہ جو میں سوچ و بچار کر رہا ہوں، غور و فکر کر رہا ہوں، تدبر و تفکر کر رہا ہوں، اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، اور اس رہنمائی سے ہی میں فیض پاتا ہوں۔ فلما پس جب رأى الشمس دیکھا سورج کو، بازغتاً روشن، قال فرمایا، کہا، ھذا ربی یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر اور یہ سب سے بڑا ہے۔ اب ستارہ، پھر چاند، اور اب ان سے بھی غالب اور طاقتور چیز سورج کی طرف نسبت، کہ جب سورج کو دیکھا اتنی روشنی کے ساتھ، اتنا بڑا، اتنا طاقت والا کہ اس کے سامنے ستارے اور چاند بھی ماند پڑ جاتے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات کہ ان سے بڑا تو یہ ہے، لہٰذا عبادت کی لائق تو یہ ہونا چاہیے، وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو اس سے چھوٹی ہیں۔ اب یہاں پر
قوم کو ایک آسرا اور امید ہوا کہ چلو یہ نوجوان جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، جس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تم خود ہی اپنے ہاتھوں سے انہیں گھڑ لیتے ہو، بنا لیتے ہو، تراش لیتے ہو، اور پھر انہی کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی پوجا پرستش کرتے ہو، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا تو قوم کو بھی ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ چیزیں ان سے تو کم از کم بہتر ہی ہیں، اور کیونکہ قوم بھی ان چیزوں کی پرستش بھی ساتھ ساتھ کیا کرتی تھی، تو اس بات پر بھی انہوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ چلو ہماری اشیاء میں سے ہی، ہمارے معبودان میں سے ہی کسی نہ کسی معبود کو یہ پوجنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب سورج پر بھی جب شام کا ٹائم ہوا، فلما افلت، پس جب وہ بھی غروب ہو گیا، قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، انی، یقیناً میں، بریئم، لاتعلق ہوں، مما، ان سے جنہیں تشرکون، تم شریک کر رہے ہو۔ کہ شام کے وقت جب سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کی تمام چیزوں سے برات کا اظہار کر دیا جس کی قوم پرستش کیا کرتی تھی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو غروب ہو جانے والے ہیں، قوم کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ الہ نہیں ہو سکتے، یہ جو نظام اور سسٹم چل رہا ہے، چاند، سورج، ستارے، ان کا بھی کوئی خالق اور مالک ہے، یہ بھی پابند ہیں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کے، وگرنہ ایسا نہ ہوتا۔ اور جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ شریک بنا رہے ہو، ان سب سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیز نفع نقصان کی مالک نہیں ہے۔ انی، یقیناً میں، وجہتو، اپنا رخ کرتا ہوں، وجہی، اپنے چہرے کو، للذی، اس کی طرف، فطر السماواتی، جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، کہ جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، میں تو اسی کے لیے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں، میں تو اسی کی عبادت اور بندگی کرنے والا ہوں، حنیفہ، جو صحیح راستہ ہے، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں سے۔ یہ اس اعلان برات کی تعبیر اور اس کا کلمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں ان تمام معبودان باطل سے کٹ کر اور بالکل یکسو ہو کر اپنا رخ اس بات کی طرف کر لیتا ہوں جو تمام آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ جو للذی میں لام ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وجہتو کا لفظ اسلمتو کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی میں تسلیم کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بالکلیہ، یعنی مکمل طور پر آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، میں اپنا رخ اس کی طرف کرنے والا ہوں۔ تو یہ توحید اور اسلام کی عظیم آیت اور ملت ابراہیم کا کلمہ جامعہ ہے، اس لیے اسے نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو عقلی دلائل دے کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جتنی اور جن جن چیزوں کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو، یہ سب مخلوق ہیں، یہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے لائق صرف ایک ہستی ہے جو اس ساری کائنات کی بنانے والی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توحید کو سمجھنے کی اور خالص اسی کی بندگی، اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔